اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں. فرض کا مطلب ہوتا ہے وہ ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگائی. اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جب انسان کسی چیز کی ڈیوٹی قبول کر لیتا ہے تو وہ ڈیوٹی دینی پڑتی. آپ نے کوئی چوکیدار رکھنا ہے، اس کو 25,000 آپ نے تنخواہ دینی ہے، تو وہ آپ سے پوچھے گا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے بندوق پکڑ کے دروازے کے پاس بیٹھنا ہے. تو آپ کا معاہدہ ہو جائے گا، آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے اور اس نے ڈیوٹی دینی. تو ڈیوٹی کا ترجمہ عربی میں ہے فرض. عربی میں کیا ہے؟ فرض. عربی کا لفظ فرض ہے اور انگلش کا لفظ ڈیوٹی ہے اور اردو کا ذمہ داری. تو اللہ نے ہماری کچھ ڈیوٹیاں لگائی اور اس ڈیوٹی کے عوض میں اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم خود کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں. ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم نے دوزخ میں نہیں جانا، اللہ نے یہ حق دیا ہے. ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے. اس ڈیوٹی کے عوض میں کچھ ڈیوٹیاں اللہ نے ہماری لگائی اور اس میں کچھ ڈیوٹیاں بڑی اہم قسم کی ہیں جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ان ڈیوٹیوں میں سے، ان فرضوں میں سے جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے اور ہم نے کہا اللہ سے کہ ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں گے، تو اللہ نے پھر ہمیں اس ڈیوٹی نبھانے کا عہد کرنے کی بنیاد پہ اجازت دے دی کہ ہم خود کو کہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. تو چوکیدار تو وہی کہے گا نا جو ڈیوٹی کر رہا ہے. اگر وہ چوکیدار ہے کہ ڈیوٹی کر ہی نہیں رہا تو وہ چوکیدار نہیں. مسجد میں امام صاحب کو رکھتے ہیں تو انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے جتنی بھی ہو، تو ان کی ڈیوٹی بتاتے ہیں کہ آپ نے نمازیں پڑھانی اور بچوں کو پڑھانا ہے. تو وہ ڈیوٹی کریں گے تو مہینے کے بعد انتظامیہ کیا کرے گی؟ ان کی خدمت کرے گی. یہ دنیا میں بھی چلتا ہے. اگر قاری صاحب نماز ٹائم آئے ہی نہ، بچوں کو پڑھائیں ہی نہ، ایک دن آپ برداشت کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، بغیر تنخواہ کے بھی آپ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے. جو ڈیوٹی ان کی آپ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی، جب وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے تو وہ آپ کی مسجد کے امام نہیں کہلا سکتے. سمجھائے نا؟ جب وہ ڈیوٹی ہی نہیں کر رہے تو وہ ایک بندہ یہاں باہر کھڑا ہو، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہو، قاری ہو، لیکن ہماری اس مسجد کا، آپ کی اس مسجد کا امام نہ ہو، امامت کی ڈیوٹی نہ سر انجام دیتا ہو، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمدی مسجد کا امام ہوں؟ کب کہہ سکتا ہے؟ جب وہ ڈیوٹی دے. تو اس ڈیوٹی کے عوض میں اسے یہ عزت حاصل ہوتی ہے کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ ہمارے امام صاحب. اسی طرح اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائیں. کیا لگائیں؟ ان ڈیوٹیوں کے عوض میں ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر وہ ڈیوٹی ہی سارا انجام ہم نہیں دے رہے، وہ ذمہ داری ہی ہم قبول نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم سینے پہ خم ٹھونک کے کہیں کہ ہم جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں. تو ان ڈیوٹیوں کو سمجھیں. ان میں سے ایک ڈیوٹی، ایک فرض اللہ نے جو ہمارے ذمے لگایا ہے وہ ہے جمعہ. جمعہ پڑھنا، جمعہ ادا کرنا، یہ ہر اس مرد کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور مرد ہو. اس پہ اللہ نے یہ فرض کیا، اس کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی. اب دیکھیں کہ کیا ہم من حیث المسلم، آپ کے خاندان میں چچے، تائے، ماموں، پھپھی، ان کے بچے، بھانجے، بھتیجے، آپ کا سارا گاؤں، آپ کے دائیں بائیں، میرے رشتہ دار، میرا گاؤں، میرے خاندان کے لوگ، میں دیکھوں کیا وہ سارے یہ ڈیوٹی سار انجام دیتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اس ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرضی کی
چیز ہے. دل کرتا پڑھ لو، دل کرتا نہ پڑھ لو، دل کرتا ٹائم سے چلے جاؤ، دل کرتا لیٹ چلے جاؤ. یہ کیا کبھی ایسے ہوا کہ فجر کی نماز کا اگر آپ کی مسجد میں ٹائم ہے 6:10 پہ تو امام صاحب 7 بجے آئیں، ظہر کی نماز کا ٹائم 1 بجے وہ 3 بجے آئیں؟ دنیا میں بھی ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے. ایک آدھ دن تاخیر ہو گئی لیکن روٹین بن جائے تو اس سے وہ ڈیوٹی واپس لے لی جاتی، وہ ذمہ داری واپس لے لی جاتی. جب ذمہ داری واپس لے لی جاتی ہے تو وہ بندہ اس منصب سے محروم ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھیں؟ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی، حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ تم نے جمعہ پڑھنا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ساری توجہ کوشش جمعہ کے لیے مسجد کی طرف. اس میں تمہاری خیر ہے. اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، خطبہ سن کے سلام پھیر لو تو پھر جا کے دکانیں کھولو، اللہ تمہاری روزیوں میں برکتیں دے گا. یہ اللہ نے سمجھایا ہے جمعے کے بارے میں. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ فرض ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ حدیث بیان فرماتی کہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے خطبہ کے لیے راح الی الجمعہ، جمعہ کے لیے آنا، مسجد پہنچنا، یہ اللہ نے ہر اس بندے مرد پہ فرض کیا ہے جو جوان ہے، بالغ ہے. عورت پہ فرض نہیں ہے، بیمار پہ فرض نہیں جو آ ہی نہیں سکتا، چھوٹے بچوں پہ فرض نہیں ہے، پاگل اور دیوانے پہ فرض نہیں ہے. لیکن عورتیں جمعہ میں آ سکتی ہیں، انہیں آنا چاہیے. لیکن یہ جمعہ ڈیوٹی مردوں کی ہے، ڈیوٹی مردوں کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنوں کا سب سے افضل دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روزانہ نکلتا ہے، تو سب سے افضل دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت کے سردار بنائے گئے. وَأُخْرِجَ مِنْهَا وَفِيهِ، اسی دن زمین پہ اتارے گئے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اسی دن قیامت آئے گی. کائنات کا آغاز بھی یہ دن، اختتام بھی یہ دن. کام کے آغاز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور اختتام کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. جہاز جب چڑھنے لگتا ہے وہ چند لمحے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور جب لینڈ کرنے لگتا ہے وہ لمحے بڑے حساس ہوتے ہیں. اسی طرح شپ ہیں، روانہ ہوتے ہیں تو بڑا حساس ہوتے ہیں، جب لنگر انداز ہوتے ہیں تو بڑا حساس موقع ہوتا ہے. کتاب کا آغاز کرنا ہو تو آغاز بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اور اختتام بھی. تو سب سے اہم کام ہوتا ہے کام کا شروع اور کام کا آخر. یہ بندہ اس نے تعلق بنایا تھا تو تب کیسا تھا، تعلق ختم کیا تو تب کیسا، جب آیا تھا کیسا تھا، جب گیا ہے. آتے تو بڑا ہم خواب دکھاتے ہیں نا، جب رشتہ دیکھتے ہیں، کوئی نئی ہماری سلام دعا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو بڑے خواب دکھاتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب تعلق ختم ہوتا ہے تو کیڑے نکالتے ہیں. اس لیے اختتام کی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جو ویلیو والے کام ہیں، ابتدا اور اختتام، یہ دونوں کام بھی کس دن کیے؟ جمعہ کے دن کیے.